بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس دین کو ہم مانتے ہیں اور جس دین سے ہماری پہچان ہے، اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ بہت سارے تعلقات جنم لیتے ہیں اور سوالات پیدا ہوتے ہیں کہ وہ دین جس کو ہم مان رہے ہیں، جس پہ ہم عمل کر رہے ہیں، اس کے حوالے سے جو دوسرے ادیان کے لوگ ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ چنانچہ اب یہ دیکھیے کہ دین کی دعوت ہی کے پہلو سے یہ سوال ہے جو زیر بحث رہتا ہے، اور اس میں بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کہ ہم اپنے غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں، ان سے کیا روابط رکھیں، ان سے کس طریقے کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ جو غیر مسلم ہمارے ہمسائے ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ ہمسائے ہونے کے ناطے ان سے جو ایک تعلق ایک ہمسائے ہونے کے ناطے ہونا چاہیے وہ تو ہر حال میں ہونا چاہیے۔ جہاں تک دین کا تعلق ہے، یعنی ظاہر ہے کہ لوگ جب اس میں کوئی سوال پوچھتے ہیں تو اس پہلو سے پوچھتے ہیں کہ دینی لحاظ سے ہمیں کوئی ممنوع تو نہیں ہے کہ ہم غیر مسلم ہمسایوں کے ساتھ قطع تعلق کریں مثال کے طور پر، یا تعلقات کم سے کم رکھیں۔ تو یہ بات بالکل بنیادی طور پر جان لینی چاہیے کہ اسلام اپنے دین کی دعوت کے حوالے سے بہت حساس ہے۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ جو دعوت ہے مسلمان اپنے عمل سے دنیا کے ہر جہاں جہاں ان کے لیے ممکن ہے، اپنے خاص طور سے اپنے قریبی ماحول میں اس کو وہ ضرور پہنچائیں۔ چنانچہ کوئی غیر مسلم ہمسایہ ایسے دنیا میں علاقے جہاں مسلمان بستے ہیں یا مسلمان میجورٹی ایریاز ہیں یا مسلمان ممالک ہیں، وہاں یہ حساب کا کم پیش آتا ہے۔ البتہ دنیا کے بہت سارے خطوں میں جہاں مسلمان مائنورٹیز کے طور پہ رہ رہے ہیں، وہاں یہ بہت زیادہ معاملہ پیش آتا ہے کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں وہ نان مسلمز ہوتے ہیں، غیر مسلم ہوتے ہیں۔ تو دین نے ان سے ملنا جلنا، ان سے میل ملاقات، ان کے تہواروں میں شرکت یا ان کے برتنوں میں کھانا پینے سے کوئی ممانعت نہیں کی۔ جس چیز کی ممانعت ہے وہ بالکل واضح ہے۔ ظاہر ہے کہ ہمیں بعض کھانے ایسے ہیں جو ممنوع قرار دیے گئے ہیں، ہم شراب نہیں پی سکتے، ہم سور گوشت نہیں کھا سکتے، غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ نہیں کھا سکتے۔ یہ تمام چیزیں تو ہم ان کے دسترخوانوں پہ اگر ہوں گی تو معذرت کر لیں گے۔ البتہ اس کے علاوہ ان کے برتنوں میں ویسے کھانا کھانا یا ان کے کھانوں میں شرکت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر ہمیں اس میں اطمینان ہو کہ جو دینی جو پہلو ہے اس کی پوری رعایت کی گئی ہے یا اس کے بارے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہی معاملہ ان کے تہواروں کا بھی ہے۔ ہم ان کے تہواروں میں شرکت کر سکتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ تہوار ہوں گے جن کے بارے میں ہمیں اس کا اطمینان ہے کہ غیر اسلامی کوئی اس میں عنصر نہیں پایا جاتا یا شرک کا کوئی ایلیمنٹ نہیں پایا جاتا، تو اس میں شرکت کرنے میں بھی کوئی قباحت نہیں ہے۔ اسی طرح سے دیکھیے کہ ان کو سلام کرنے کے بارے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو سلام کیا جا سکتا ہے، ان کے سلام کا جواب بھی دیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بعض روایات مروی ہیں جس پہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ سلام کے جواب دینے کے بارے میں ممانعت کی گئی یا یہ کہا گیا کہ ان کو سلام نہیں کرنا چاہیے، وہ بالکل اور نوعیت کی روایات ہیں، اور وہ ساری کی ساری روایات کا اگر آپ تجزیہ کریں تو بنیادی طور پہ یہ ان غیر مسلموں کے ساتھ خاص روایتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے زمانے میں موجود تھے، اور جنہوں نے جانتے بوجھتے ہوئے آپ کا انکار کیا، اور پھر سزا کے طور پہ مسلمانوں کو بعض اقدامات کرنے کو کہے گئے۔ ان میں سے یہ بھی تھا کہ سوشلی ان کے ساتھ ہی معاملہ کیا جائے، کہ ان کو دوست نہ بنایا جائے، ان سے سلام دعا نہ رکھی جائے۔ تو یہ بھی بنیادی طور پہ اس کا تعلق اس دور کے خاص حالات کی وجہ سے تھا، اور اس قانون رسالت کے تحت تھا، جس کے تحت اگر کوئی غیر مسلم کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے اتمام حجت کے بعد، یعنی حق کی گواہی دینے کے بعد، کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کر رہا ہے، تو پھر اس کے ساتھ ہی معاملہ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ یہ حق کا جو انکار ہے جانتے بوجھتے کرنا، یہ دل کا معاملہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے ہیں، اور اس دور میں اللہ تعالیٰ ہی نہیں بتایا، اور وحی کے دروازے کے بند ہو جانے کے بعد ہمارے پاس اس کی کوئی معلومات کا ذریعہ نہیں ہے۔ چنانچہ آج ہم جو جتنے بھی غیر مسلم ہیں ان کو ہم کافر یا وہ غیر مسلم نہیں قرار دے سکتے جن کے بارے میں وہ وعید قرآن مجید میں آئی ہے، بعض کی آیتوں میں اور روایتوں میں آئی ہے، جس کے نتیجے میں قطع تعلق کرنے تک کے لیے کہا گیا ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ ان کو دوست نہ بنائیں۔ چنانچہ یہ جو غیر مسلم ہمارے سامنے آج آس پاس بستے ہیں، یہ وہ غیر مسلم ہیں کہ جن سے سماجی تعلقات کو ہمیں ہر حال میں جوڑنا چاہیے، تاکہ ہم اپنی دین کی بات کو پہنچانے، ڈسکشن کرنے، ان کی جو بات کو سننے، اور آپس میں ایک بغیر کسی مجادلے کے، یعنی بغیر کسی آپ کہہ لیں ہیٹڈ آرگیومنٹ کے، ایک بہت احسن طریقے سے، بہت مناسب طریقے سے ان سے معاملہ کیا جائے، ان کو بتایا جائے، اور بہت ساری وہ غلط فہمیاں جو اسلام کے حوالے سے پائی جاتی ہیں ان کو دور کیا جائے، ان کو اسلام کے نزدیک لایا جائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ کردار و اخلاق کا وہ نمونہ پیش کیا جائے کہ وہ اس کے قریب آئیں۔ میں نے عرض کیا کہ ان کے ہاں جانے میں یا ان کے ہاں کھانے میں، ان کے ہاں بیٹھنے میں، سوائے اس کے وہ جو اصولی باتیں ہیں کہ ہم نے کوئی ایسی غذا نہیں کھانی، کوئی ایسا کھانا نہیں کھانا جسے ہمیں ممنوع قرار دیا گیا، اور اسی طریقے سے کسی ایسے تہوار میں ہمیں شرکت نہیں کرنی کہ جس تہوار کے بارے میں بالکل واضح ہو کہ اس میں کوئی شرک کا ایلیمنٹ ہے یا کوئی غیر اسلامی غیر دینی بات ہے۔ اس کے علاوہ تہواروں میں شرکت کی جا سکتی ہے، اسی طریقے سے ان کے ساتھ مل بیٹھے کھایا جا سکتا ہے، سماجی تعلقات کو استوار کیا جا سکتا ہے، اور جیسے کہ میں نے عرض کیا اس میں جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ انسان کے پاس جو دین اور جو حق ہے وہ اس کی بارے میں فکر مند ہو
کہ میں اپنے غیر مسلم بھائی کو یہ بات پہنچاؤں، یہ حق کو پہنچاؤں، وہ اس کے ایک تڑپ ہو، ایک وہ سینسٹیو ہو اور اس کے اندر ایک کنسرن ہو کہ بات جو میں سمجھا ہوا ہوں میرا بھائی بھی سمجھے۔ تو یہ جو مسلمانوں کا ایک رویہ ہے وہ داعیانہ ہونا چاہیے، وہ بلانے والا ہونا چاہیے، اس کے اندر یہ پہلو ہونا چاہیے کہ اس میں ایک درد مندی ہو، یہ پہلو ہو کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی اس بات سے مشرف ہوا ہوں، میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایک بات معلوم ہوئی ہے، تو میں اپنے غیر مسلم بھائی کو بھی پہنچاؤں۔ البتہ اس میں ظاہر ہے کہ حکمت کا پہلو ہر حال میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔